میں اکثر سوچتا تھا کہ انسان کا نصیب اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر میری طرح کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کا نصیب غربت کی کالی سیاہی سے بار بار لکھا جاتا ہے۔ میرا نام احمد ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری تعلیم پوچھیں تو میرا جواب صرف ایک گہری سانس ہوگی۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ جب محلے کے بچے صبح سویرے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور ہاتھوں میں بستے لیے اسکول جایا کرتے تھے تو میں اپنے باپ کے پھٹے ہوئے پرانے جوتوں میں پاؤں ڈال کر چودھری کے کھیتوں کی طرف چل پڑتا تھا۔ میرے لیے کتابوں کے صفحات کی خوشبو اجنبی تھی، لیکن مٹی کی بو اور پسینے کی جلن اور بھوک کی کڑواہٹ سے میرا رشتہ بہت پرانا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا اس دن شروع ہوا جب میرے والد بیمار ہوئے۔ وہ دمے کے مریض تھے اور رات بھر ان کی کھانسی پورے کچے مکان میں گونجتی تھی۔ غربت کی دیواریں اتنی تنگ تھیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتے تھے۔ اسی لیے علاج تو بہت دور کی بات تھی۔ جب ان کی حالت حد سے زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے مجبور ہو کر محلے کے سب سے ظالم اور امیر انسان چودھری حشمت سے 50,000 روپے ادھار لیے۔ چودھری نے ایسے ہی پیسے نہیں دیے تھے، بلکہ اس نے ہمارے باپ دادا کے زمانے کا وہ اکلوتا کچا مکان جس کی چھت ہر برسات میں چھلنی ہو جاتی تھی اپنے پاس گروی رکھوا لیا۔ باپ نے تو دنیا سے رخصت پا لی، لیکن میرے سر پر قرض کا وہ پہاڑ چھوڑ گئے جس کے تلے میری جوانی دب کر رہ گئی۔ والد کے انتقال کے اگلے ہی دن چودھری حشمت اپنے 2 غنڈوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ صرف ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس نے اپنی موٹی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو لڑکے، تمہارا باپ مر گیا لیکن میرا پیسہ نہیں مرا۔ یا تو ابھی کے ابھی 50,000 اور اس کا سود چکتا کرو، یا پھر یہ مکان خالی کرو اور سڑک پر آ جاؤ۔ میں اس کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے چمڑے کے جوتے چومے، لیکن اس کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ آخر کار ایک معاہدہ طے پایا جو دراصل میری غلامی کا پروانہ تھا۔ چودھری نے کہا کہ جب تک میں اس کا پورا قرض اور سود برابر نہیں کر دیتا میں اس کے ہاں مفت کام کروں گا۔ وہ مجھے روزانہ صرف چند سکے اور 2 سوکھی روٹیاں دیتا تھا تاکہ میرا سانس چلتا رہے اور میں اگلے دن پھر اس کے جانوروں کی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہو سکوں۔ میری زندگی ایک لامتناہی عذاب بن چکی تھی، کیونکہ میں صبح 4 بجے اٹھتا اور چودھری کے استبل کی صفائی کرتا اور بھینسوں کا گوبر اٹھاتا، پھر تپتی ہوئی دھوپ میں کھیتوں میں ہل چلاتا۔ میری پیٹھ پر اکثر گندم کی بھاری بوریاں ہوتی جن کا وزن میرے اپنے وزن سے دگنا ہوتا۔ میری ہڈیاں چٹکتی تھیں اور پسینہ آنکھوں میں جا کر جلن پیدا کرتا تھا، لیکن مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ چودھری کا منشی ہمیشہ ہاتھ میں لاٹھی لیے میرے سر پر کھڑا رہتا تھا۔ میں سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا اور رات کو اسی کچے مکان کے فرش پر بے سد گر جاتا، بلکہ کئی بار تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ جولائی کی ایک انتہائی گرم اور حبزدہ دوپہر تھی، جب سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور گودام کے اندر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں صبح سے بھوکا تھا اور صرف کنویں کا پانی پی کر کام کر رہا تھا کہ منشی نے آواز لگائی، احمد جلدی کر، یہ آخری 20 بوریاں شہر جانے والے ٹرک پر لادنی ہیں۔ میں نے لکڑی کے تختے پر پیر رکھا اور ایک بھاری بوری اپنی کمزور پیٹھ پر اٹھائی، لیکن جیسے ہی میں نے 2 قدم بڑھائے مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے گھوپ اندھیرا چھا گیا اور سر میں ایک شدید درد لہرایا اور میرے گھٹنے جواب دے گئے۔ میرے منہ سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی اور میں بوری سمیت سخت فرش پر گر پڑا، جس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نتنوں سے اسپرٹ اور سڑی ہوئی دوائیوں کی ایک عجیب اور تیز بو ٹکرائی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری پلکیں کھولیں تو اوپر ایک پرانا اور آواز کرتا ہوا پنکھا چل رہا تھا جو گرم ہوا پھینک رہا تھا۔ میں ایک لوہے کے اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا جس پر چادر بھی میلی تھی، کیونکہ یہ شہر کا ایک چھوٹا سا اور خستہ حال سرکاری ہسپتال تھا۔ میرے سرہانے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے کپڑے بھی میری طرح معمولی تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، کیونکہ وہ ایک ریڑھی والا تھا جس نے مجھے سڑک کنارے بے ہوش پایا تھا اور اپنی ریڑھی پر ڈال کر یہاں لے آیا تھا۔
اسی وقت ایک خاتون ڈاکٹر جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا میرے پاس آئی اور اس نے میری نبض دیکھی، پھر میری آنکھوں کے نیچے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس نے سخت لیکن فکر مند لہجے میں کہا، تم شدید غذائی قلت کا شکار ہو لڑکے، کیونکہ جسم میں خون نام کو نہیں ہے اور کمزوری اس حد تک ہے کہ تمہارے اعضاء جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی نکالی اور اس پر تیزی سے کچھ لکھا، پھر وہ پرچی اس ریڑھی والے کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ پہلے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، جو ہسپتال کے ساتھ ہی چھوٹی سی لیبارٹری ہے وہاں جاؤ، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اندرونی طور پر کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے۔ وہ رحم دل ریڑھی والا مجھے سہارا دے کر اسٹریچر سے اٹھانے لگا، کیونکہ میرے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکتا۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کی عمارت سے باہر لایا، جہاں بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اور نیم تاریک لیبارٹری بنی ہوئی تھی، جہاں شیشے کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک نرس اور ایک مرد کمپاؤنڈر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ریڑھی والے نے وہ پرچی کاؤنٹر پر رکھی تو نرس نے ٹیسٹ کی فیس بتائی۔ وہ رقم سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اتنے پیسے تھے جتنے میں چودھری کے ہاں 2 مہینے کام کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اسی لیے میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کی جیبیں باہر نکال دی، جن میں صرف مٹی اور پسینے کی بو تھی اور کوئی ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے کاؤنٹر پر ہاتھ مارے اور کہا کہ بابو خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میرے پاس ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میں بہت غریب ہوں، میں چودھری کا غلام ہوں۔ اگر چودھری کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور یہاں پڑا ہوں تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، میرا گھر چھین لے گا، پھر مجھے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے میں ٹیسٹ نہیں کروا سکتا، مجھے جانے دیں۔ میں ہچکیاں لے کر رو رہا تھا اور میری بے بسی اس چھوٹے سے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی کاؤنٹر کے پیچھے موجود مرد اسسٹنٹ نے میری طرف دیکھا، پھر اس نے پرچی پر ایک مہر لگائی اور نرمی سے بولا کہ ارے جوان، روتے کیوں ہو؟ تمہارے ٹیسٹ کی فیس ادا کر دی گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے آنسو پوچھے اور پوچھا کہ کس نے ادا کی؟ تو اسسٹنٹ نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہی شخص جو تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، اس نے اپنے پاس سے تمہارے پیسے بھر دیے اور وہ تو تمہیں روتا دیکھ کر چپکے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ریڑھی والا جا چکا تھا اور اس دنیا میں جہاں چودھری حشمت جیسے لوگ خون چوستے تھے، وہاں ایک بالکل اجنبی نے اپنی حلال کی کمائی میرے جیسے ناخواندہ اور غریب لڑکے پر لٹا دی تھی۔ اس احساس نے مجھے مزید رلا دیا۔ میں وہیں لیبارٹری کے فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگا۔ اسی دوران لیبارٹری کے ایک کونے میں بنے لکڑی کے کیبن کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا، جس نے ایک چمکدار سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر موٹے شیشوں کا چشمہ تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اور گہری سنجیدگی تھی، کیونکہ وہ وہاں کا انچارج یا مین ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا، جو کچھ دیر سے کھڑا مجھے اور میری حالت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور اس نے جھک کر اپنا نرم اور گرم ہاتھ میرے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا۔ اس کی آواز دھیمی اور بھاری تھی۔ اس نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ نوجوان، کیونکہ مرد اس طرح حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے اور نہ ہی اس طرح سرعام روتے ہیں۔ تمہاری حالت اور تمہاری باتیں میں نے سن لی ہیں، ذرا میرے ساتھ اندر کمرے میں آؤ، کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور شاید تمہاری زندگی کا حل میرے پاس ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے آنسو پوچھے اور قمیص کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اس اجنبی ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑا جو مجھے لیبارٹری کے اندرونی حصے میں لے گیا، جہاں ایک پرسکون اور ایئر کنڈیشن کمرہ تھا جس میں بڑی بڑی مشینیں اور شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے میری مجبوری کا ایک ایسا سودا ہونے والا تھا جس کی حقیقت میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں اس پرسکون اور ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوا تو میری دیہاتی آنکھیں وہاں کی چمک دمک دیکھ کر چندیا گئیں، کیونکہ چودھری کے گودام کی حبس اور دھول کے بعد یہ جگہ کسی دوسری دنیا کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے اپنے سامنے پڑی ہوئی چمڑے کی آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے میلے کپڑوں کے ساتھ اس صاف ستھری کرسی پر بیٹھوں۔ جب میں نے جھجکتے ہوئے اپنا سر جھکایا تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا، جس سے میری آدھی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا شیشے کا جگ اٹھایا
اور ایک صاف ستھرے گلاس میں ٹھنڈا پانی انڈیل کر میری طرف بڑھایا، جو میں نے ایک ہی سانس میں پی لیا کیونکہ میرے حلق میں پیاز کے کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے اینک کے پیچھے سے میری طرف دیکھا اور بہت ہی دھیمے اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، احمد، میں نے تمہاری ساری کہانی سنی ہے اور مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اس چھوٹی سی عمر میں تم پر اتنا بڑا بوجھ آ پڑا ہے، لیکن تم گھبراؤ مت، کیونکہ قدرت جب ایک راستہ بند کرتی ہے تو دوسرا راستہ کھول دیتی ہے، اور شاید خدا نے تمہیں میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہاری غربت کا خاتمہ ہو سکے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابو جی، میں تو ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکا ہوں اور چودھری کا غلام ہوں، میں بھلا ایسا کیا کر سکتا ہوں جس سے میری غربت ختم ہو سکے، کیونکہ میرے پاس تو صرف یہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی کو تھوڑا آگے بڑھایا اور اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے کہنے لگے کہ احمد، تم خود کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ قدرت نے تمہارے اندر ایک ایسا قیمتی خزانہ چھپا رکھا ہے جس کی اس وقت دنیا کو بہت ضرورت ہے، اور تم اسی خزانے کی مدد سے اپنے باپ کا قرض بھی اتار سکتے ہو اور اپنا مکان بھی آزاد کروا سکتے ہو۔ میں ڈاکٹر کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا، اسی لیے میں نے معصومیت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میرے اندر کون سا خزانہ ہے؟ کیونکہ میں تو شدید بیمار ہوں اور جسم میں خون بھی نہیں ہے، تو میرے اندر کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر لاتے ہوئے کہا کہ دیکھو احمد، ہماری یہ لیبارٹری ایک بہت بڑی طبی مشن پر کام کر رہی ہے، اور ہم انسان کے اندر پائے جانے والے مخصوص حیاتیاتی مایع یعنی انسانی خلیات پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ دنیا سے بڑی بڑی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور غریب لوگوں کے لیے سستی دوائیاں بنائی جا سکیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کے جسم میں ایک خاص مایع بنتا ہے جو نسل انسانی کو آگے بڑھانے اور جسمانی توانائی برقرار رکھنے کا ضامن ہوتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ مایع بہت ہی نایاب اور طاقتور ہوتا ہے۔ تمہارا ٹیسٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہارا یہ حیاتیاتی مایع انتہائی خاص کوالٹی کا ہے، جس پر اگر ہماری ٹیم تحقیق کرے تو ہم لاکھوں بیمار لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں اور نئی ادویات دریافت کر سکتے ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر میرے جسم کا مایع نکالنے سے بیماروں کا بھلا ہوتا ہے تو آپ شوق سے لے لیں، لیکن اس سے میری غربت کیسے دور ہوگی اور مجھے پیسے کیسے ملیں گے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ کہنے لگا، احمد، ہم یہ مایع تم سے مفت میں نہیں لیں گے، بلکہ اس کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے سونے کی طرح قیمتی ہے، کیونکہ جب تم اپنا یہ مایع ہمیں دو گے تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنی ہی بھاری رقم دیں گے جو تم چودھری کے ہاں پورا سال گدھوں کی طرح کام کر کے بھی نہیں کما سکتی۔ جب میں نے بھاری رقم کی بات سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ چودھری حشمت تو مجھے دن بھر کی سخت محنت کے بعد صرف چند سکے دیتا تھا، اور یہاں صرف جسم کا مایع دینے پر اتنے پیسے مل رہے تھے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا سچ مچ مجھے اتنے پیسے ملیں گے؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کوئی آپریشن ہوگا یا کوئی تکلیف دہ عمل ہوگا؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور ہنستے ہوئے بولا کہ نہیں احمد، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آپریشن ہے، بلکہ یہ بالکل ایک قدرتی عمل ہے جس میں تمہیں کسی درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بس اس کمرے کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کیبن میں جانا ہوگا جہاں ایک صوفہ اور ایک ٹی وی اسکرین لگی ہوئی ہے، اور وہاں تمہیں ایک خاص ویڈیو دکھائی جائے گی جسے دیکھ کر تمہارے جسم میں قدرتی طور پر وہ مایع بیدار ہو جائے گا، اور تم بس اس مایع کو ایک صاف ستھری شیشے کی ڈبی میں جمع کر کے ہمیں دے دینا۔ میری معصومیت اور دیہاتی پس منظر کی وجہ سے مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن بھوک اور قرض کے خوف نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے صرف اپنے باپ کا وہ کچا مکان یاد آ رہا تھا جو چودھری کے پاس گروی پڑا تھا، اور چودھری کی وہ گالیاں یاد آ رہی تھی جو وہ مجھے روز دیتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے اپنے حالات بدلنے ہیں اور اپنے والد کی روح کو سکون پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر نے دراز سے ایک چھوٹی شیشے کی بوتل نکالی اور وہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مجھے برابر والے چھوٹے کمرے کی طرف لے گیا، جو اندر سے بہت ہی پرآسائش تھا، اور وہاں ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی خفیہ انداز میں بولا،
احمد، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ ہمارا ایک انتہائی خفیہ مشن ہے اور ہم غریبوں کے لیے دوائیں بنا رہے ہیں، لیکن شہر کے کچھ بڑے ہسپتال اور امیر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ غریبوں کا بھلا ہو، اسی لیے وہ ہماری اس تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی، یہاں تک کہ اپنی ماں یا چودھری کو بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ راز باہر نکلا تو ہماری تحقیق بھی رک جائے گی اور تمہیں پیسے ملنا بند ہو جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کو یقین دلایا کہ میں اپنی زبان کبھی نہیں کھولوں گا، جس کے بعد ڈاکٹر نے باہر سے کنڈی لگا دی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، جبکہ سامنے لگی اسکرین پر ایک مخصوص ویڈیو چلنے لگی جس نے میرے حواس پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ شروع میں تو مجھے بے انتہا شرم محسوس ہوئی، میں نے بار بار اپنی آنکھیں بند کی، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال کوندا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو میں ساری زندگی یوں ہی چودھری کی غلامی کرتا رہوں گا۔ اسی لیے میں نے خود کو اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کے ساتھ جوڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں نے اس عمل کو پورا کیا اور اس مخصوص مایا کو اس شیشے کی ڈبی میں محفوظ کر لیا جو بالکل بے ضرر اور آسان تھا، کیونکہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے اندر ایک عجیب سا سکون دوڑ رہا تھا۔ جب میں نے باہر آ کے وہ شیشے کی ڈبی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھمائی تو اس نے اسے بہت احتیاط سے ایک خاص باکس میں رکھا اور پھر اپنی دراز کھول کر نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر میری طرف بڑھا دی جو چمکتے ہوئے نئے نوٹوں پر مشتمل تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنے سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میرے ہاتھ ان نوٹوں کو چھوتے ہوئے کانپ رہے تھے کیونکہ یہ رقم اتنی تھی کہ میں چودھری کا آدھا قرض ایک ہی بار میں اتار سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے میری حیرت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ احمد، یہ تو صرف شروعات ہے، کیونکہ تم ہر ہفتے اسی دن اور اسی وقت یہاں آ سکتے ہو اور اپنا یہ مایا جمع کرا کر اتنے ہی رقم دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، جس سے تم بہت جلد ایک امیر انسان بن جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ راز صرف اس کمرے تک ہی محدود رہنا چاہیے اور باہر جا کر تم ایک عام غریب لڑکی کی طرح ہی زندگی گزارو گے تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو۔ میں نے وہ پیسے اپنی قمیص کی اندرونی حصے میں چھپا لیے اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لیبارٹری سے باہر نکل آیا، لیکن اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سسپینس کا مکسچر تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں نے بغیر کسی محنت کے اپنی تقدیر بدلنے کا نسخہ پا لیا ہے اور میں واقعی ایک بہت بڑے طبی مشن کا حصہ بن کر غریبوں کی مدد کر رہا تھا۔ مگر میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ڈاکٹر کے ان شائستہ الفاظ کے پیچھے ایک ایسا بھیانک کھیل چھپا ہوا تھا جو میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ ان پیسوں نے میری اندھیری اور ویران زندگی میں امید کا ایک ایسا روشن چراغ جلا دیا جس کی چمک نے میرے دل کے سارے اندیشوں کو ختم کر دیا۔ جب میں لیبارٹری سے نوٹوں کی وہ بھاری گڈی قمیص کے اندر چھپا کر اپنے کچے مکان میں پہنچا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ سارے پیسے بستر پر بکھیر دیے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکا چند سکوں کے لیے دن بھر چودھری کی لاٹھیاں اور گالیاں کھاتا تھا، اب اس کے پاس اپنی خود کی کمائی کی اتنی بڑی رقم موجود تھی۔ میں نے سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ان پیسوں کو مٹی کے ایک گڑھے میں چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی چور یا چودھری کے بندے کی نظر ان پہ نہ پڑ سکے۔ اگلے ہی صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں گیا، وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے دیسی گھی، بادام، دودھ، پھل اور بہترین قسم کا راشن خریدا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر مجھے ہر ہفتے لیبارٹری جا کر وہ مخصوص حیاتیاتی مایا جمع کرانا ہے تو مجھے اپنی خوراک کو بہت اچھا کرنا ہوگا تاکہ میرے جسم کی وہ شدید کمزوری دور ہو سکے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا اور میرے جسم میں اس نایاب مایا کی پیداوار بھی برقرار رہے۔ میں نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر نہار منہ دودھ اور دیسی گھی کا استعمال شروع کر دیا، جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق واپس آنے لگی۔ میری آنکھوں کے گرد بنے سیاہ حلقے غائب ہو گئے، میرے کمزور جسم میں ایک نئی طاقت اور چستی بیدار ہونے لگی جسے دیکھ کر محلے کے لوگ بھی حیران ہو رہے تھے۔ پھر میں چودھری کے ڈیرے پر گیا جہاں چودھری کا منشی ہاتھ میں لاٹھی لیے ہمیشہ کی طرح مزدوروں پر چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ روایتی کڑوے لہجے میں بولا کہ اوئے احمد، تو کہاں غائب تھا؟ تیرا باپ جو قرض چھوڑ کے گیا ہے اس کا سود کون تیرا دادا بھرے گا؟ میں نے بغیر کسی خوف کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی ایک کڑکڑاتی ہوئی بڑی قسط نکال کر منشی کے ہاتھ میں تھما دی، جس سے دیکھ کر منشی کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹتے چھوٹتے بچی اور خود چودھری حشمت
جو دور کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اس کے منہ سے حقے کا دھواں حلق میں ہی پھنس گیا اور وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چودھری نے بڑے شک بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، احمد سچ سچ بتا کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں تو نے میرے گودام سے گندم کی بوریاں چوری کر کے شہر میں تو نہیں بیچ دی یا کوئی غلط کام شروع کر دیا ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر معصومیت سجائے ہوئے بہت ہی عاجزی سے جواب دیا، چودھری صاحب میں چور نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کر سکتا ہوں، بلکہ شہر کے ایک بہت بڑے اور رحم دل سیٹ نے مجھے رات کے وقت اپنے بنگلے پر چوکیداری کی نوکری دے دی ہے اور وہ میری ایمانداری اور میرے حالات پر رحم کھا کر مجھے ہر ہفتے ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہے تاکہ میں اپنے والد کا قرض اتار سکوں۔ چودھری نے میری بات سن کر نوٹوں کو اچھی طرح گنا اور اپنے منشی سے کہا کہ اس کی یہ رقم کھاتے میں لکھ دو، لیکن اس کی نظروں میں ابھی بھی ایک عجیب سا شک اور حسد تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کبھی اس کی غلامی سے آزاد ہو سکوں۔ مگر میرے دل میں ایک الگ ہی خوشی کا طوفان تھا، کیونکہ میری سوچ صرف یہ تھی کہ میں دن بدن اسی طرح پیسے جمع کر کے بہت جلد اپنے والد کا وہ کچا مکان چودھری کے قبضے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لوں گا اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو ایک بہترین اور پرسکون زندگی دوں گا، جہاں ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا اور اب میری زندگی کا ایک باقاعدہ اور پکا معمول بن چکا تھا۔ میں ہر ہفتے اسی مقررہ دن اور اسی وقت چودھری کے کھیتوں سے چوری چھپے نکلتا اور شہر کی اس چھوٹی سی لیبارٹری میں پہنچ جاتا، جہاں وہ ادھیڑ عمر کا مین ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا اور بڑی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کرتا۔ وہ مجھے ہمیشہ کی طرح اسی پرسکون اور ٹھنڈے کمرے میں بھیج دیتا جہاں میں سامنے لگی بڑی اسکرین پر وہ مخصوص ویڈیو دیکھتا اور اپنے جسم کے اس نایاب حیاتیاتی مایا کو اس شیشے کی ڈبی میں محفوظ کر لیتا جو میرے لیے اب ایک معمولی اور بے ضرر سا عمل بن چکا تھا، کیونکہ اس میں مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے بدلے میں جو بھاری رقم مجھے ملتی تھی وہ میرے سارے دکھوں کا مداوع کر دیتی تھی، اور میں ہر بار نوٹوں کی گڈی لے کر باہر خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس لوٹتا اور اپنے خوابوں کے محل بناتا۔ ایک دن جب میں ہمیشہ کی طرح اپنا کام مکمل کر کے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا اور لیبارٹری کے مرکزی ہال سے گزر رہا تھا تو ہسپتال کی طرف جانے والی راہداری کے ایک اندھیرے اور سنسان کونے میں ایک بوڑھی نرس کھڑی تھی، جس کے بالوں میں چاندی جیسی سفیدی تھی اور اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں، اور اس کی آنکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے مجھے مسلسل یہاں آتے اور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اچانک میرا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر ایک نیم تاریک کونے میں کھڑا کر دیا جہاں ہسپتال کے عام مریضوں کا آنا جانا نہیں تھا، اور اس کی بوڑھی آنکھوں میں شدید فکر مندی اور گہرے شک کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ اس نے اپنی دھیمی لیکن انتہائی سخت اور کاٹ دار آواز میں مجھ سے پوچھا، لڑکے میں تمہیں پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہی ہوں، تم ہر ہفتے اسی دن اور اسی وقت یہاں آتے ہو اور اس بند کمرے کے اندر جاتے ہو، پھر وہاں سے خوشی خوشی پیسے لے کر نکلتے ہو، تم یہاں بار بار کیوں آتے ہو؟ تمہارا اس لیبارٹری سے ایسا کیا تعلق ہے جو ڈاکٹر تم پر اتنا مہربان ہے؟ میں اس کے اس اچانک اور تیکھے سوال پر بری طرح گھبرا گیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی وہ سخت نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یہ ہمارا ایک انتہائی خفیہ مشن ہے اور تم نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا ورنہ تمہیں پیسے ملنا بند ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ خالہ، میں تو یہاں صرف لوگوں کی ہمدردی میں آتا ہوں اور میں اس لیبارٹری کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں جس سے غریب مریضوں کی مدد ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس کی اجرت دیتے ہیں۔ بوڑھی نرس نے میری یہ بات سن کر اپنے دانت نیچے والے ہونٹ میں بھینچے اور اس کی گرفت میرے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی جیسے وہ میری ہڈی توڑ دے گی، اور اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں جب اس نے جراح کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو لڑکے، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم اس لیبارٹری کے لیے ایسا کیا کام کرتے ہو، کیونکہ میں اس ہسپتال میں پچھلے 20 سال سے نوکری کر رہی ہوں اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس بند کمرے کے اندر کوئی عام کام نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مکار ڈاکٹر کسی غریب پر اتنی آسانی سے پیسے لٹاتا ہے، اسی لیے سچ بتاؤ ورنہ میں بھی پولیس کو بلا لوں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا اور اپنا بازو چھڑا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گا کیونکہ میرا راز فاش ہونے کا خطرہ تھا،
مگر پھر میرے معصوم اور ان پڑھ ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی تو اسی ہسپتال کی ایک بوڑھی نرس ہے، اور یہ اتنی عمر رسیدہ عورت بھلا میرا کیا نقصان کرے گی؟ اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو شاید یہ بھی غریبوں کے اس طبی مشن سے خوش ہو جائے اور مجھے پولیس کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر بالکل دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر کہا، خالہ، بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا تھا کہ میرے جسم کا مخصوص حیاتیاتی مائع بہت ہی نایاب اور طاقتور کوالٹی کا ہے، اور اس مائع پر بڑی سائنسی تحقیق کر رہے ہیں تاکہ دنیا سے بڑی بیماریاں ختم کی جا سکیں اور غریب لوگوں کے لیے سستی ادویات بنائی جا سکیں۔ اسی لیے میں ہر ہفتے یہاں آ کر اپنا وہ مائع ایک چھوٹی سی شیشے کی ڈبی میں جمع کر کے انہیں دے جاتا ہوں، اور وہ مجھے غریب سمجھ کر اچھے پیسے دے دیتے ہیں جس سے میرا گھر چل رہا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس بوڑھی نرس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور وہ بالکل شاک رہ گئی، جیسے اس نے دنیا کا کوئی سب سے بڑا اور ہولناک سچ سن لیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ میں موجود مریضوں کی پرچیوں کا کلپ بورڈ فرش پر گرتے گرتے بچا۔ وہ شدید حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی عجب مخلوق ہوں۔ وہ خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کے چہرے کے اس شدید خوف کو دیکھ کر خود کو خطرے میں محسوس کیا، اور میں نے ڈر کے مارے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور تیزی سے لیبارٹری کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس نرس کے چہرے کی زردی اور شوق نے میرے معصوم دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے 2-4 دفعہ اس لیبارٹری کا چکر لگایا اور ہمیشہ کی طرح چوری چھپے اندر جا کے اپنا مائع جمع کراتا رہا اور پیسے لیتا رہا، اور آہستہ آہستہ میرے دل سے اس بوڑھی نرس کا خوف دور ہونے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بوڑھی عورت ویسے ہی وہم کا شکار تھی، یا وہ میری بات کا کوئی غلط مطلب سمجھ بیٹھی تھی، کیونکہ میرا کام تو بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اب میں بہت جلد چودھری کا پورا قرض اتارنے والا تھا۔ لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ نرس مسلسل میری نگرانی کر رہی تھی اور وہ مجھے اس بھیانک دلدل سے نکالنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ چند ہفتوں بعد میں نے جیسے ہی اس ہسپتال کی حدود میں قدم رکھا تو وہ نرس ایک بار پھر اچانک کسی سائے کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس بار اس کا انداز پہلے سے بھی زیادہ خفیہ، چوکنا اور خوف زدہ تھا۔ اس کی تیز سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ اب مجھے کوئی ایسا سچ بتانے والی ہے جو میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا، مجھے اس ڈاکٹر کے اصل چہرے سے واقف کروائے گا۔ وہ بوڑھی نرس ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مزید اندھیرے کی طرف لے جانے لگی، اور اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز میرے سامنے کھولنے والی ہو جس کا چھپانا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو میرے بالکل قریب کیا اور انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگی، احمد، تم بہت معصوم ہو، اور تم جس کو غریبوں کی ہمدردی اور ادویات کی تحقیق سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ تمہارا یہ مائع یہاں کسی دوا بنانے کے کام نہیں آتا، بلکہ یہ مکار ڈاکٹر تم سے یہ مائع لے کر… وہ ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پائی تھی اور وہ مجھے کوئی بہت ہی ہولناک سچ بتانے والی تھی کہ اچانک ہسپتال کی راہداری میں بوٹوں کی بھاری اور تیز آواز گونجی جس نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ لیڈی ڈاکٹر جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ مصنوعی مسکراہٹ اس وقت غائب تھی، کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ جلال سے تپ رہا تھا۔ اس نے بوڑھی نرس کی طرف ایک وحشیانہ نظر ڈالی اور اتنی زور سے چلائی کہ نرس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جب ڈاکٹر نے گرجدار آواز میں کہا کہ سسٹر فاطمہ، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہسپتال کے فرائض چھوڑ کر یہاں ایک بیرونی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہو اور اس کو ہسپتال کی ممنوعہ حدود میں لے کر آئی ہو؟ ڈاکٹر نے نرس کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم شاید اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو جو ہسپتال کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس راہداری میں باہر کے کسی بھی عام آدمی کا آنا سخت منع ہے اور یہاں صرف رجسٹرڈ مریض ہی آ سکتے ہیں، اسی لیے ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے وارڈ میں جا کر اپنا کام کرو، ورنہ میں تمہاری معطلی کا آرڈر ابھی جاری کر دوں گی۔ وہ بوڑھی نرس انتہائی خوفزدہ ہو گئی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی
جس میں بے بسی اور شدید خوف صاف جھلک رہا تھا، جیسے وہ مجھے کوئی اشارہ دینا چاہتی ہو، لیکن ڈاکٹر کے جلال کے سامنے اس کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قمیص کا پلو سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے واپس اپنے وارڈ کی طرف بھاگ گئی، اور راہداری میں صرف میں اور وہ غصہلی لیڈی ڈاکٹر اکیلے رہ گئے۔ نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی تیز اور غضبناک نظریں مجھ پر جما دی، جس سے میرے اندر تک ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بہت ہی سخت اور کڑوے لہجے میں مجھ سے کہا، احمد، تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، تمہیں بار بار یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تمہارا کام صرف لیبارٹری کے اس مخصوص کمرے تک محدود ہے اور تمہیں ہسپتال کی اس عمارت کے اندر آنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے مزید کہا، اس ہسپتال کے اس حصے میں باہر والوں کا آنا سخت منع ہے، اسی لیے آئندہ مجھے تم اس راہداری میں یا کسی نرس سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی نہ دو، ورنہ تمہارا یہاں آنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور تمہیں وہ بھاری رقم ملنا بھی بند ہو جائے گی جو تمہاری غربت کا واحد سہارا ہے۔ اب چپ چاپ یہاں سے نکلو اور سیدھے لیبارٹری جاؤ۔ میں ڈاکٹر کی اس اچانک ڈانٹ اور جلال پر بالکل گنگ ہو کر رہ گیا۔ میرا ان پڑھ ذہن یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس لیڈی ڈاکٹر کو ایک دم اتنا شدید جلال آ گیا۔ اس نے اس بوڑھی نرس کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی تک دے دی۔ میں نے چپ چاپ اپنا سر جھکایا اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے واپس لیبارٹری کی طرف آ گیا، جہاں میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا مایا اس شیشے کی ڈبی میں جمع کیا اور ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے پیسے لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس بار میرے دل میں وہ پہلی جیسی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو گئے اور میں اپنے گاؤں میں چودھری کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں بار بار یہ عجیب خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ نرس مجھے کیا بتانے والی تھی اور ڈاکٹر نے اسے اتنی بے رحمی سے کیوں روک دیا۔ میرے دل میں یہ سوال ایک ناسور کی طرح چبھ رہا تھا کہ اگر وہ کام واقعی غریبوں کی ہمدردی اور ادویات کی تحقیق کا تھا تو اس میں اتنی رازداری اور اتنا خوف کیوں تھا؟ ڈاکٹر نے نرس کو سچ بولنے سے کیوں روکا؟ مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا تھا جو اس اسپتال کے بھیانک کھیل سے بالکل انجان تھا۔ ایک شام چودھری نے مجھے شہر کی بڑی مارکیٹ سے کچھ مخصوص کھاد اور بیج لانے کے لیے بھیجا تو میں بڑی خوشی سے شہر چلا گیا، کیونکہ میں گاؤں کے اس گھٹن زدہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ میں شہر کی اس مصروف مارکیٹ میں دکانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک کپڑے کی دکان کے باہر کھڑی ایک عورت پر پڑی جس نے عام گھریلو کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے سر پر چادر تھی، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہسپتال کی بوڑھی نرس سسٹر فاطمہ تھی جو وہاں اپنے گھر کا کچھ سودا سلف خریدنے آئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے خدا نے میری دعا سن لی ہو اور مجھے اس کے پاس جانے کا موقع مل گیا ہو۔ میں نے فوراً اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب نرس نے سودا لے کر مڑنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا پایا اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی خوف اور حیرت کے تاثرات ابھر آئے جو اس دن ہسپتال کی راہداری میں تھے۔ اس نے فوراً اپنے سر کی چادر کو مزید آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولی کہ احمد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر ڈاکٹر کے کسی بندے نے ہمیں یہاں ساتھ دیکھ لیا تو میری نوکری چلی جائے گی اور تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انتہائی پیار، عاجزی اور التجا بھرے لہجے میں کہا کہ خالہ، خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ آپ اس دن ہسپتال میں مجھے کیا کہنے والی تھی اور وہ کون سا سچ تھا جو ڈاکٹر نے آپ کو بتانے سے روک دیا۔ میں نے روحانسی آواز میں مزید کہا کہ خالہ، میں پچھلے کئی دنوں سے سو نہیں سکا ہوں اور میرے دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بہت بڑے گناہ یا کسی بہت بڑی دلدل میں پھنس چکا ہوں۔ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے سب سچ بتا دیں، کیونکہ میں ایک غریب اور معصوم لڑکا ہوں اور میں کسی غلط کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ بوڑھی نرس نے میری آنکھوں میں سچی تڑپ اور معصومیت دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے مارکیٹ کے ایک پرسکون اور ویران کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ہم سکون سے بات کر سکتے تھے۔ وہ مجھے اس لیبارٹری کا وہ سب سے ہولناک سچ بتانے کے لیے تیار ہو گئی جس سے میری پوری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ نرس نے بینچ پر بیٹھتے ہی اپنے سر کی چادر کو اچھی طرح درست کیا اور ایک گہری اور لمبی سانس لی جس میں پچھلے 20 سالوں کی نوکری کی تھکن اور ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ صاف محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی بوڑھی اور جھریاں زدہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی۔
اس نے بڑے ہی پیار اور ہمدردی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی، احمد تم بہت سیدھے سادے اور معصوم سے دیہاتی لڑکے ہو. تم ٹھیک میرے اپنے جوان بیٹے کی عمر کے ہو، جس کی وجہ سے میرا ضمیر پچھلے کئی ہفتوں سے مجھے ملامت کر رہا تھا، اور میرا دل اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تمہاری اس حد سے زیادہ معصومیت اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جو تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہ چلے. اس نے اپنے لہجے کو مزید دھیما کرتے ہوئے کہا کہ میں پچھلے 20 سال سے اس ہسپتال میں کام کر رہی ہوں اور میں نے یہاں شرافت کے پردے میں چھپے بہت سے کالے دھندے دیکھے ہیں، لیکن جو کھیل اس بار اس مکار لیڈی ڈاکٹر اور اس لیبارٹری والے ڈاکٹر نے تمہارے ساتھ کھیلا ہے اس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اسی لیے میں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ پورا سچ پتہ چلے تاکہ تم اس بھیانک دلدل سے نکل سکو. سسٹر فاطمہ نے ایک بار پھر گلی کے دونوں اطراف دیکھا کہ کہیں کوئی ہماری باتیں تو سن نہیں رہا، اور پھر اس نے وہ ہولناک سچ میرے سامنے کھولنا شروع کیا، جس کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب اس نے کہا کہ احمد، یہ ہسپتال اور یہ لیبارٹری باہر سے جتنی سیدھی اور صاف ستھری دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر چوری چھپے ایسے کام ہوتے ہیں جو نہ صرف اس ملک کے قانون کے مطابق بالکل غیر قانونی ہے بلکہ ہمارے دین اور معاشرے کے لحاظ سے بھی مکمل طور پر غیر شرعی اور حرام ہے. اس نے بتایا کہ وہ مکار لیڈی ڈاکٹر تمہیں باتوں میں الجھا کر جو یہ کہتی ہے کہ تمہارے جسم کا مخصوص مائع غریبوں کے علاج اور سائنسی تحقیق کے کام آتا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور غلیظ جھوٹ ہے، کیونکہ تمہارا وہ مردانہ مائع کسی دوا بنانے یا سائنسی ریسرچ کے کام نہیں آتا، بلکہ اس مائع کے ذریعے یہاں روزانہ ایک بہت بڑا اور خفیہ کاروبار چلایا جا رہا ہے. نرس نے سچائی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا، اس شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایسے بہت سے امیر اور کھاتے پیتے شادی شدہ جوڑے موجود ہیں جو شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولاد ہوتے ہیں، اور جن میں مردوں کے اندر کچھ ایسے مستقل طبی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ لیڈی ڈاکٹر ایسے امیر اور مجبور جوڑوں سے علاج کے نام پر لاکھوں روپے فیس لیتی ہے اور انہیں یہ امید دلاتی ہے کہ وہ اپنی جدید طبی مشینوں کے ذریعے ان کا علاج کر کے ان کے ہاں اولاد کی خوشی لا سکتی ہے، لیکن دراصل وہ ان کا کوئی علاج نہیں کرتی بلکہ وہ علاج کے بہانے اور دھوکے کے نام پر تمہارے اس مردانہ مائع کو چوری چھپے ان عورتوں کے جسم میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ وہ عورتیں حاملہ ہو جائیں. میری آنکھیں حیرت اور خوف سے بالکل پھٹ چکی تھی اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا جب نرس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس بھیانک کھیل میں کچھ جوڑوں کو تو یہ سچی حقیقت پتہ ہی نہیں ہوتی اور وہ معصومیت میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی بچہ ہے جو ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہے، جبکہ کچھ کیسز میں ان مردوں کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم ہوتا ہے لیکن وہ معاشرے میں اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے اور اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں اور اس غیر قانونی اور غیر شرعی عمل پر راضی ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ان کی عزت بنی رہے اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے. نرس نے روتے ہوئے کہا کہ احمد، تم جس مائع کو ایک معمولی چیز سمجھ کر ہر ہفتے چند ہزار روپوں کے عوض بیچ کر خوش ہو رہے ہو، وہ دراصل اس مکار ڈاکٹر کے لیے لاکھوں روپے کمانے کا ذریعہ ہے، اور تم جانے انجانے میں اس دنیا میں ایسے بہت سے بچوں کے باپ بن رہے ہو جن کا تمہیں کبھی علم بھی نہیں ہوگا، اور یہ پورا عمل سراسر گناہ ہے اور ظلم پر مبنی ہے جس کا سودا تمہاری مجبوری سے کیا گیا ہے. بوڑھی نرس کا یہ انکشاف کسی آسمانی بجلی کی طرح میرے سر پر گرا تھا. مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہوں اور میرا سانس حلق میں ہی اٹک گیا ہو، کیونکہ میں ایک غریب اور ان پڑھ لڑکا ضرور تھا لیکن میں غیرت مند مسلمان کا بیٹا تھا، اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے باپ کا کچا مکان بچانے اور چودھری کا قرض اتارنے کی خاطر میں کیسے گھنونے اور حرام کام کا حصہ بن جاؤں گا جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک ہے. میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس دن لیڈی ڈاکٹر کو اتنا شدید جلال کیوں آیا تھا اور اس نے نرس کو اتنی بے رحمی سے کیوں ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ لاکھوں روپے کا خفیہ اور غیر قانونی نیٹ ورک ایک غریب ملازم کے سامنے فاش ہو جائے اور اس کی بدنامی ہو جائے. میں نے کانپتی ہوئی آواز میں نرس سے پوچھا کہ خالہ، اب میں کیا کروں؟ میں تو اس دلدل میں بہت اندر تک دھنس چکا ہوں اور میں نے چودھری کا آدھا قرض بھی انہی پیسوں سے اتارا ہے. کیا خدا مجھے کبھی معاف کرے گا اور میں اس عذاب سے کیسے باہر نکلوں؟ سسٹر فاطمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی تسلی بخش انداز میں بولی، احمد، جو ہو گیا وہ تمہاری نادانی اور مجبوری تھی.
لیکن اب جب تمہیں سچ معلوم ہو چکا ہے تو تمہارا پہلا فرض ہے کہ تم فوراً اس لیبارٹری جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور اس مکار ڈاکٹر کا چہرہ بھی دوبارہ مت دیکھو، چاہے تمہیں چودھری کی کتنی ہی سخت غلامی کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ حلال کی سوکھی روٹی اس حرام اور غیر شرعی دولت سے 1000 گنا بہتر ہے جو تمہاری روح کو ناپاک کر رہی ہے۔ میں نے بینچ سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے اور نرس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا جس سے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ پکا عہد کر لیا کہ اب چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، یہ چودھری میرا وہ کچا مکان مجھ سے ہمیشہ کے لیے کیوں نہ چھین لے، میں کبھی بھی دوبارہ اس ہسپتال کی حدود میں قدم نہیں رکھوں گا اور نہ ہی اپنے جسم کا وہ مایا کسی قیمت پر بیچوں گا، کیونکہ اب مجھے اپنی غیرت اور ایمان کو بچانا تھا اور اس مجرمانہ نیٹ ورک سے خود کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا تھا، چاہے اس کی مجھے کتنی بھی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ نرس کی باتیں سننے کے بعد میری غیرت بیدار ہو چکی تھی اور میں اب صرف خود کو اس گناہ سے بچانا چاہتا تھا، بلکہ میں اس مکار ڈاکٹر کے چہرے سے شرافت کا نقاب نوچ کر اس بھیانک کاروبار کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی دوسرا غریب لڑکا میری طرح اس دلدل میں نہ پھنسے۔ میں نے سسٹر فاطمہ کے ساتھ مل کر ایک خفیہ پلان بنایا اور اگلے ہی ہفتے میں ہمیشہ کی طرح لیبارٹری پہنچ گیا، لیکن اس بار میری قمیض کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا سا خفیہ وائس ریکارڈر چھپا ہوا تھا جو میں نے ایک دکان سے ادھار مانگ کر حاصل کیا تھا، کیونکہ میں ڈاکٹر کے اپنے منہ سے اس کے جرم کا اعتراف ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ہمیشہ کی طرح مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا، لیکن میں نے اس بار جان بوجھ کر خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہسپتال کی وہ بوڑھی نرس مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا مایا یہاں ادویات کے کام نہیں آتا بلکہ آپ اسے امیر عورتوں میں منتقل کرتی ہیں۔ میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے سچ بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہکا لگایا اور اپنے غرور میں آ کر کہنے لگی، احمد، تم ایک ان پڑھ دیہاتی ہو تو سچ جان کر کیا کرو گے؟ ہاں، وہ نرس ٹھیک کہہ رہی تھی، میں امیر جوڑوں سے لاکھوں روپے لے کر تمہارے اس نایاب مائع سے انہیں اولاد دیتی ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تمہیں تو ہر ہفتے تمہاری رقم مل جاتی ہے نا، اسی لیے چپ چاپ اندر جاؤ اور اپنا کام کرو ورنہ میں تمہیں واپس پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ڈاکٹر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اس ایک جملے نے اس کی بربادی کا پروانہ لکھ دیا تھا، کیونکہ اس کے یہ پورا اعتراف میرے ریکارڈر میں محفوظ ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا شہر کے بڑے تھانے پہنچ گیا۔ پولیس نے جب وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور اس وقت ہسپتال اور لیبارٹری پر چھاپا مارا گیا جہاں سے اس غیر قانونی اور غیر شرعی نیٹ ورک کے تمام خفیہ دستاویزات اور کمپیوٹر ریکارڈ برآمد کر لیے گئے، جس کے بعد اس مجرمانہ کاروبار کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا اور وہ مکار لیڈی ڈاکٹر اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر جیل بھیج دیا۔ حکومت اور میڈیا نے اس بہادری پر مجھے اور اس بوڑھی نرس کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک سماجی فلاحی ادارے نے میری اس غیرت اور ایمانداری سے متاثر ہو کر چودھری حشمت کا بچا ہوا تمام قرض اپنے پاس سے ادا کر کے میرے والد کا وہ کچا مکان ہمیشہ کے لیے آزاد کروا دیا اور مجھے چودھری کی اس ذلیل غلامی سے مستقل نجات مل گئی۔ جب میں چودھری کے قبضے سے اپنے گھر کی چابیاں لے کر اپنے کچے مکان کی دہلیز پر پہنچا تو میری آنکھوں سے سچے سکون کے آنسو تھے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی دلدل سے خود کو بھی نکال لیا تھا اور دنیا کو بھی اس ہولناک سچ سے واقف کروا دیا تھا، اور مجھے اس بات کا فخر تھا کہ میں نے اپنی غربت مٹانے کے لیے کسی حرام راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا بلکہ حلال اور غیرت کی زندگی کو اپنا شعار بنایا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، آج بھی کچھ کلینکس ایسے ہی غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور لاکھوں میں پیسہ کما رہے ہیں۔ کچھ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے اور کچھ ان باتوں سے لا علم ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے ارد گرد ایسا کوئی غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں۔